السلام علیکم خواتین و حضرات، ایمبیسڈر لاؤنج کے اس نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ایمبیسڈر امجد شیر، میرے ساتھ میرے کولیگ ہیں ایمبیسڈر عمران یاور اور ایمبیسڈر آصف دورانی۔ آج ہم ملک کے اندرونی ایک مسئلے پہ بحث کریں گے جس سے پہلے اس پہ کبھی بحث نہیں ہوئی، اور وہ ہے بلوچستان۔ میرے ساتھ جو اس بحث میں اور اس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہمارے ایکسپرٹ ہیں بلوچستان کے ایشو پہ، وہ ہے ایمبیسڈر آصف دورانی۔ تو میں ایمبیسڈر آصف دورانی سے پہلا سوال شروع کروں گا، اور وہ ہے کہ ایمبیسڈر آصف دورانی یہ بتائیں کہ بلوچستان کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ تھینک یو امجد۔ آپ نے اپنے جیسے انٹروڈکشن میں یہ کہا کہ اب جب آپ بلوچستان کا مسئلے کی بات کرتے ہیں اور اصل مسئلہ کیا ہے، تو وہ میرے نزدیک ایک سینس آف ڈیپریویشن ہے، اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیپریویشن تو ملک کے باقی حصوں میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن بلوچستان کے کانٹیکس میں یہ ہے کہ یہ آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ ہے، ہم سب جانتے ہیں، تقریباً 6% ہے، لیکن جو ایریا ہے وہ 44% ہے۔ ڈیولپمنٹ کے لیے جو فنڈز ہیں وہ آبادی کی بنیاد پہ ہیں، جبکہ وہاں ڈیولپمنٹ چاہیے ایریا کے لحاظ سے۔ آپ کے جو 1 کلومیٹر روڈ اگر پنجاب میں بنتا ہے اس سے 2 لاکھ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ بلوچستان میں 1 کلومیٹر روڈ کہیں نظر ہی نہیں آتا، میپ پہ بھی نظر نہیں آتا۔ ایک جو یہ حقیقی مسائل ہیں۔ اس کے بعد جب آپ پولیٹیکل لیول پہ آتے ہیں تو لوگوں کو مسئلہ یہ ہے کہ وہ بلوچستان میں یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمارا اختیار نہیں ہے، ہم جیسے تیسے بھی لوگ ہیں، ہم ٹرائبل لوگ ہیں، پری فیوڈل ایج میں، فیوڈل ایج میں ہیں، ہمیں آپ جو ہے یہ نہ سکھائیں کہ ہم نے کیسے رول کرنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو بلوچستان کے وسائل ہیں ان پہ ان کا اختیار ہونا چاہیے، اور میرے خیال میں یہ مسئلہ جو بلوچستان کے وسائل کا ہے یہ کافی حد تک حل 18 امینڈمنٹ کے بعد ہو گیا ہے۔ اب تو اصل مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ بلوچستان میں پرابلم ایبزارپشن کیپیسٹی کا ہے کہ فنڈز 2019-20 میں انہوں نے 35 ارب روپے کے فنڈز یوز ہی نہ کر سکے، جس کو ان کو واپس کرنا پڑا۔ تو یہ بھی ایک اپنی جگہ حقیقت ہے۔ تو یہ ایک کیومولیٹیو ایفیکٹ ہوتا رہا ہے۔ تو ابھی ہم تقریباً یہ چوتھی انسرجنسی چل رہی ہے، 2006 سے شروع ہے، اٹس اے لو سمرنگ انسرجنسی، لیکن بہرحال بلوچستان جو ہے وہ بیڈ نیوز میں ہے۔ اور بلوچستان کے بارے میں اگر کوئی بات کرتا ہے وہ اس وقت کرتا ہے آپ کے الیکٹرانک میڈیا پہ یا پرنٹ میڈیا میں جب کوئی خدا نخواستہ کوئی خراب واقعہ ہو جاتا ہے جس میں جانوں کا اتلاف ہوتا ہے یا پراپرٹی کا اتلاف ہوتا ہے، تو تب بلوچستان نیوز میں آتا ہے۔ اس پہ آتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے اس میں جو آپ نے ایکسپلینیشن دی اس میں کہا کہ جی ریسورسز نہیں ملتے بلوچستان گورنمنٹ کو، یا لمیٹڈ ریسورسز ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ بتائیں جو ملتے ہیں، جو پیسے ملتے ہیں، آر دے بینگ پراپرلی یوٹیلائزڈ بائی دا گورنمنٹ ان پلیس دیئر؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس میں بھی آپ اب جو اصل بلوچستان کے اندر اعتراض ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ حکومت میں ہیں یہ جینون لوگ نہیں ہیں، یہ اپوائنٹ کیے ہوئے لوگ ہیں۔ تو جینون لوگ کیوں نہیں آ رہے؟ آتے ہیں لیکن ان کا راستہ روک دیا جاتا ہے، ان کو اوپر مختلف قسم کے الزامات لگا دیے جاتے ہیں۔ کون روکتا ہے راستہ؟ دیکھیے، اسٹیبلشمنٹ کا ایک ہمیشہ سے مسلسل رول رہا ہے بلوچستان کے اندر، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ڈائلاگ ہو جس میں جو ہے حدود معین کی جائیں، اور جس میں یہ کوشش کی جائے کہ بلوچستان کو ترقی کی طرف کیسے گامزن کیا جا سکتا ہے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جینون لوگ جینون طریقے سے انتخابات میں الیکٹ ہو کے ہیں اور وہ ڈیلیور کر سکیں، بلکہ اس کے میں ایک مختصر اس میں ڈیلیور بھی ہوا۔ میں اس میں ڈاکٹر مالک بلوچ 2.5 سال کے لیے چیف منسٹر تھے، میرے خیال میں انہوں نے ڈیلیور بھی کیا تھا۔ لیکن اب پرابلم یہ ہے، اب آپ یہ بلوچستان عوامی پارٹی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ نے کھڑی کی، اوور نائٹ کھڑی ہوئی، اور وہ حکومت میں بھی ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے مختلف قسم کی باتیں ہوتی ہیں، اور وہ باتیں یہ ہیں کہ وہ بلوچستان کی خدمت نہیں، کہ وہ اپنی جیبوں کو بھر رہے ہیں، ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بلوچستان کے اندر اگر سو کالڈ انسرجنسی ہے اس کے تدارک کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، نیل، ان کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس پہ انسرجنسی پہ ہم پلیز
بلوچستان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہاں سرداری سسٹم یا سرداری نظام اس کا بڑا ہولڈ ہے، اور سردار مزے کی بات یہ ہے کہ وہی سردار جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بلوچستان کے ذرائع کو لوٹا ہے یا اپنے پاس رکھا ہے، وہی سردار جو ہے بلوچستان کے حقوق کی بات کرتے ہیں. تو آپ کے خیال میں بلوچستان میں لیڈرشپ کرائسس کا بھی مسئلہ ہے؟ لیڈرشپ کرائسس تو بلوچستان کے پورے ملک میں ہے. وہ اس کو آپ چھوڑ دیں، جو ہمارے زمینی حقائق ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن بلوچستان کے اندر جو پڑھے لکھے طبقات سے بھی لوگ ہیں، وہ قبائلی اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح سے ہم اس کو انٹرپریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یا وہ اس طرح کے فیوڈل لارڈز نہیں ہیں، لیکن وہ آگے نہیں آ سکتے. میں نے ڈاکٹر مالک بلوچ کی مثال دی نا، وہ آگے نہیں آ سکتے. عطا اللہ مینگل کے بیٹے ہیں سردار اختر مینگل، وہ بھی سردار خیر ہیں، لیکن ان کا رول کچھ اور رہا ہے. وہ اس طرح سے رتبے سردار نہیں سمجھے جاتے جیسے باقی ہم اگر ہوئیں. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے ان کی باتیں. دوسرا یہ کہ سرداری نظام ابھی ایک حقیقت ہے. بھٹو صاحب نے 1976 میں سرداری نظام ختم کیا، لیکن وہ ختم نہیں ہو سکا. آج 50 سال سے ہونے کو آئے ہیں. وجہ یہ ہے کہ سرداری نظام کی روٹس بھی انہی لوگوں میں ہیں. وہ اپنے قبیلے کا سردار ہے. میں بلوچوں کی بات کر رہا ہوں. پشتونوں میں قبائلی نظام ہے، سرداری نظام نہیں ہے اس طرح کا. تو بلوچوں کے اندر وہ ہے، تو وہ اسی کا حصہ ہے، اور اس کو اگر تبدیلی آئے گی تو فرام ودن ہی آ سکتی ہے. آپ باہر سے وہ تبدیلی اس پہ امپوز نہیں کر سکتے. آپ باہر سے اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، مثلا تعلیم دے کے، مثلا ترقی دے کر اس میں کر سکتے ہیں. انڈسٹری لا کے لوگوں کو جو ہے روزگار کے مواقع دے کے. لیکن یہی سہولیات تو سرداری نظام میں سے دینا پڑے گا نا. ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سرداری نظام یہ گریجول پروسیس ہے. دیکھیں نا، ابھی جو ہے سرداری یہ فیوڈل سسٹم میں یا فیوڈل لارڈ ہے یا عام آدمی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. درمیان میں مڈل کلاس ہے نہیں. آپ کو مڈل کلاس کو جو ہے بڑھانا پڑے گا، اور یہ ایک لانگ ڈران پروسیس ہے. یہ اوور نائٹ یا شارٹ ٹرم میجر سے نہیں ہو سکتا. what you are saying is کہ ابھی شارٹ ٹرم میں there is no solution to the problems of as far as feudal system is concerned. لیکن یہ feudal system تو it's been there ان کے لوگوں کے، جیسے آپ نے کہا کہ وہ روٹس میں ہے، ان کے بلڈ میں ہے. تو why should we try to get rid of the feudal system؟ کیا ہم اس سسٹم کو بہتر استعمال کیا جا سکتا ہے for the benefit of the people؟ وہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے جو تقریباً mid 60s تک بیسٹ اینڈ دا برائٹسٹ سول بیوروکریسی وہاں پوسٹ ہوتی تھی بلوچستان کے اندر. وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے. آج ہی ایک فارمر آئی جی دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ پی ایس پیز پاکستان پولیس سروس کے تقریباً 122 ویکنسیز میں ابھی 72 ویکنسیز خالی پڑی ہیں. آفیسرز جانا نہیں چاہتے. اسی طرح ایڈمنسٹریٹو سروس کے آفیسرز جانا نہیں چاہتے. سروس ڈیلیوری کیسے ہوگی؟ اور پھر قبائل کے یہ فیوڈل سسٹم میں وہ سردار کے ساتھ جو پولیٹیکل ایجنٹ یا ڈپٹی کمشنر وہ ایک بیلنسنگ رول کرتا تھا. وہ کشن ہوتا تھا بٹوین دا پیپل اینڈ سردار، اور وہ ان کے ساتھ سردار کی 4 باتیں مانتا تھا تو 2 لوگوں کے لیے بھی کنسیشنز ایکسٹریکٹ کرتا تھا. اور اس کے ساتھ وہ پھر ریکویسٹ کرتا تھا کہ جی ایک اسکول کرنے، یہ لڑکیوں کا اسکول شروع کر دیں، فلاں کر دیں. اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. وہ چیزیں اب ایروڈ ہو رہی ہیں. پہلے وہ بات ہوتی تھی بلوچستان کے اندر کہ جی یہ پنجاب کھا گیا ہے بلوچستان میں. اب وہ سچویشن اس طرح کی نہیں ہے. اب انفیکٹ جو آفیسرز ہیں دوسرے پروونسز کے وہی نہیں جانا چاہتے. اس میں ہمیں کچھ وہ لانا پڑے گا. اب اس کا نتیجہ کیا نکل؟ اس میں جو ڈیوٹی کی جو ضروریات کے مطابق صرف سیکورٹی فورسز جاتی ہیں، لیکن جو ایڈمنسٹریٹو برائٹ اینڈ دا بیسٹ یا پولیس سروس کے دے ڈونٹ وانٹ ٹو گو. تو اس سے بھی ایک خلا پیدا ہوا ہے، اور اس کو جو ہے پر کرنے کی ضرورت ہے. اصل چینج جو ہے نا وہ تو ودن آنی ہے. کیا بلوچستان کے لوگوں میں بھی یہ کہ ریئلائزیشن ہے کہ بھئی ہم اور صوبوں کی طرح کیوں نہ ہم بالکل ہے، بالکل ہے. اب اس میں بلوچستان میں یہی نہیں کہ پورا بلوچستان یہ جو بلوچ ہے اس میں صرف فیوڈل لارڈز ہے. نو، مکران ڈویژن ہے،
وہاں پہ تو عام لوگ ہیں, وہاں تو سرداری سسٹم ہے ہی نہیں, فیوڈل سسٹم ہے ہی نہیں, اور وہ شاید ہمارے یہ اسلام آباد سے زیادہ پروگریسو ہیں اگر آپ ان کی تربت, پنجگور اور اگر آپ گوادر کی بات کریں گے تو وہاں پہ انفیکٹ خواتین کا جو ریشیو ہے لٹریسی کا وہ بلوچستان کے مقابلے میں ود ان بلوچستان سب سے ہائیسٹ ہے. اچھا آصف, لیٹس کم ٹو دا ویری مین تھنگ. ملیٹنسی is a great problem, is a big problem for Balochistan, and it has been there for long. کیا کر رہے ہیں ہم اس پہ تو بعد میں آتے ہیں, پہلے مجھے بتائیں کہ why is there militancy there? عمران, پہلے تو میں کلیریفائی کر دوں, ملیٹنسی از اے پرابلم, ناٹ اے گریو پرابلم, اٹس اے لو سمرنگ پرابلم. اور آئے دن آپ سنتے ہیں جی آئے دن ہے, تو اس میں دیکھیں نمبر اس فریکوینسی یہ دیکھیں تو وہ کوئی اتنی بڑی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ایون انڈین ہیلڈ کشمیر کے اندر بہت زیادہ ہے, یا اگر آپ انڈیا کے اندر ماؤسٹ موومنٹ دیکھیں تو وہاں ڈیلی 50-100 لوگ مارا جاتا ہے, لیکن وہ چونکہ میڈیا میں نہیں آتا تو پتہ نہیں چلتا ہے. یہ بلوچستان کے اندر پھر دوسرا ایکسٹرنل فیکٹر بھی ہے, چونکہ پرابلم اندر ہے تو اس کو جو ہے فیسیلیٹیٹ یا انسٹیگیٹ کرنے کے لیے ایکسٹرنل ہیلپ آ جاتی ہے, وہ فائنینشیل ہیلپ ہے, وہ اس کے کانٹیکس میں آ جاتی ہے. لیکن اس کی وجہ جو روٹس ہیں وہ ڈسگنٹلمنٹ اس لیے آ جاتا ہے کہ لوگ بے روزگار بھی ہیں. اب وہ 14-15 ہزار 20 ہزار کے لیے اپنی جان دے رہا ہوتا ہے, یہ نہیں کہ وہ آئیڈیالوجیکلی بڑا جو ہے اس میں میچور ہے, اور یہ ایسا نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے, روزگار نہیں. اب آپ دیکھو نا, یہ جو بلوچستان کے ساتھ 2 ملکوں کے بارڈر لگتے ہیں, ایران اور افغانستان کے, سب سے زیادہ ادھر اس وقت اگر سورس آف لائیولیہوڈ ہے وہ اسمگلنگ ہے. پیٹرول کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حکومت نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہی نہیں کی, روزگار کے مواقع ہی نہیں, تو کیا کریں گے, وہ بھوکے مر جائیں گے. اس کے وہ ظاہر ہے پھر اس میں جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں وہ بھی انوالو ہیں, وہ بھی دے آر لائننگ دیئر پاکٹس, تو وہ بھی ہے. تو اس طرح سے ایک وشس سائیکل ہے جو وہاں پہ چل رہا ہے, اس کو آپ نے جو ہے اسمگلرز ہیون بنا دیا. So is there any effort being made to curb this militancy? دیکھیے اس میں اس طرح کی نظر نہیں آتی, لیکن سب سے ضرورت بات اس کی ہے کہ آپ کو ایک ڈائلاگ کا پروسیس, کنٹینیوس ڈائلاگ پروسیس. جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو فورس سے ملیٹنسی کو دبانے کی کوشش ہے. یہ پارشل سولوشن ہے. ڈیوریبل سولوشن جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ڈائلاگ ہے جو بلوچستان کے ہی الیکٹڈ لوگ اور انفلوئنشل لوگ ہیں ان کے ذریعے سے کرنا چاہیے. لیکن اس میں اسٹیٹ پاور جو ہے وہ پیچھے اس کو سپورٹ دے اگر ان کو چیلنج کیا دوسری طرف سے جو پارٹی ہے جنہوں نے نیگوشیٹ کرنا ہے فار دیئر رائٹس وہ تو نظر نہیں آ رہی ہے نا. نہیں, وہ دیکھیے وہ نظر آ جائیں گے, وہ اب ہم میں آپ میں رہتے ہیں, وہ ایسا نہیں ہے. وہ پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے اور اس میں کافی حد تک کامیابیاں ہوئیں, لیکن ناکامی کیا ہوئی یا فیلئر کیوں ہوا؟ فیلئر اس لیے ہوا کہ اس میں پرسسٹنسی نہیں تھی. آج 2 سال ایک پروسیس چلتا ہے, مذاکرات کا کوئی بات طے ہونے لگتی ہے تو پتہ چلتا ہے جناب وہ آفیسر ہی چینج ہو گیا. یہ تو ہمارے پورے ملک کا ایک مسئلہ ہے. نہیں دیکھیں, ملک کا مسئلہ وہ ادھر مختلف ہے, یہاں پہ مختلف ہے, تو آپ کو اور ان کے آپ کے کلچر کے مطابق آپ کو ڈیل کرنا. ایگزیکٹلی, بالکل بالکل. ٹھیک ہے, وہاں سردار جو ہے وہ امجد شیر کو جانتا ہے, وہ اس کو نہیں جانتا کہ کوئی وہاں ڈپٹی کمشنر کا انسٹیٹیوشن کیا ہے, وہ امجد شیر صاحب کے. اب میں ایک چھوٹی مثال دے دوں, اب جنرل جنجوا وہاں پہ کور کمانڈر تھے, انہوں نے اخلاق کے ذریعے لوگوں کو ون اوور کیا اور کافی حد تک کامیاب تھے. وہ آج تک لوگ ان کو یاد کرتے. باقی اس سے پہلے بھی کور کمانڈر آئے اور اب بھی آئے, کوئی ان کا نام بھی نہیں لیتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کے لوگوں کے ساتھ عزت احترام کا رویہ اختیار کیا, جبکہ اس وقت بھی ملیٹنسی چل رہی تھی, لیکن لوگوں کے ساتھ اور کوشش یہ کی کہ اگر ان کے جینوئن گریوانسز تو ان کو. تو ابھی یہ جو ملیٹنسی ہے اس کو ختم کرنے میں یا اس ڈائلاگ جو آپ نے کہا وہ کرنے میں, it seems that the establishment is playing the central role.
It has always played a central role. How far is this justified? ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ جی پولیٹیکل سولوشنز ٹو دا پرابلم, دوسری طرف جو کام ہے the politicians are not involved, the political members are not involved, یہ سیکورٹی فورسز آ کے یہ کام بھی کر رہی ہیں. یہ دیکھیں نا, آپ نے بڑا اچھا سوال, اور اس سوال کے اندر ہی جواب ہے. وہ جواب یہ ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو پیچھے رہے, لیکن ایز اے گارنٹر رہے, وہ اسپوائل نہ کرے, اسپوائلر رول نہ کرے یا ہاف ہارٹڈ میجرز نہ لے, اور آگے جو ہے وہاں بلوچستان کے ہی پولیٹیشنز, بلوچستان کے ہی انفلوئنشل لوگ آگے ہیں. لیکن یہ وہ پروسیس ہونا چاہیے جو دوامدار ہو. یہ نہ ہو کہ آج جو ہے حکومت چینج ہوئی تو وہ بھی چینج ہو گیا. نہیں, اس کو آپ کو ایک نیشنل ایمرجنسی کے طور پہ لینا پڑے گا, ورنہ پھر ہمیں ہم دوبارہ یہی بحث کر رہے ہو. اچھا آصف, آپ نے کہا کہ اس سے پہلے تو صرف سیکیورٹی فورسز جاتی ہیں وہاں پر کام کرنے کے لیے, لیکن سول سروسز, پولیس سروس سے کوئی نہیں جاتا, ریلکٹنٹ ہے, مطلب جو جاتے ہیں وہ بڑے ہاف ہارٹڈلی جاتے ہیں. تو یہ آپ کے خیال میں یہ اس کے لیے کوئی ڈسپلنری ایکشن نہیں لینا چاہیے کہ ہو ایور آفیسر, اور اٹ شوڈ بی مینڈیٹری فار ایوری آفیسر, ایڈمنسٹریٹو سروس ہو, پولیس سروس ہو, اکاؤنٹ سروس ہو, کسٹم سروس ہو, کسی بھی سروس سے ہو ایکسیپٹ دی فارن سروس آف پاکستان, کیونکہ ان کا ہیڈ کوارٹر ہی اسلام آباد ہے, کہ دے شوڈ سرو ایٹ لیسٹ 6 to 10 years ان بلوچستان. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل اس میں تو دو رائے ہونی ہی نہیں چاہیے. لیکن اس کا کیا کیا جائے گا کہ سفارش کا کلچر ہے. بالکل, اس کو آپ کیا کریں کہ لوگ جو ہے وہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کی پوسٹنگ تو بلوچستان میں ہے, لیکن وہ تھرو آؤٹ یہاں اسلام آباد میں سرو کر رہے تھے, سیلری وہ بلوچستان سے ڈرا کر رہے تھے. اور پیپرز میں بھی یہ آیا کہ ہی ہیز سروڈ بلوچستان while he has not served even for a day or 2 days. یہ ایک گروئنگ ٹینڈنسی ہے, اور اب تو یہ ایک بالکل کلچر بن سفارش کا کلچر زیادہ تر ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے ہوتا ہے. بالکل ہے, اس کو پولیٹیسائز بھی کر دیا گیا. اچھا میں آپ کو چھوٹی سی ایک اس میں مثال دینا چاہتا ہوں. when I was ambassador in Addis Ababa, I was talking to the foreign secretary, then foreign secretary, اور وہ مجھے بتا رہے تھے, the foreign secretary is saying کہ جی situation is that even an additional assistant کیا ہوتا ہے جی assistant director, اس کی اگر ہم افریقہ ڈائریکٹریٹ میں پوسٹنگ کر دیں تو وہ اس کی سفارش آ جاتی ہے کہ جی اس کو افریقہ ڈائریکٹریٹ سے نکال کے یورپ ڈائریکٹریٹ کسی اور. سو دس از دا اسٹیٹ آف تھنکنگ, اسٹیٹ آف مائنڈ آف آر پیپل. تو جس طرح آصف نے کہا, آپ کیسے اس کو بلوچستان میں بھیجیں گے تو کیا کر سکتے ہیں؟ It should be curbed نا, میں تو نہیں, it should be, there is a should, it's an idealistic situation. ہمارے ملک میں idealistic situation کہاں پر ہے؟ یہ انفارچونیٹلی یہ جو پولیٹیسائزیشن آف بیوروکریسی ہے, یہ 60s کے بعد ایسٹ پاکستان کا بنگلہ دیش بننے کے بعد سے اور بڑھ گئی, بہت زیادہ ہو گئی. اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ اب آفیسرز جو ہیں وہ لیڈرز کے ساتھ آئیڈینٹیفائی ہونے لگے. یا آصف ادھر ایک GOR بنا دیں, بنا دیں آپ. وہ اب لاہور سمبلائز کرتا ہے, لاہور کا GOR, کہ لوگ 22 گریڈ میں ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے کمفرٹ زون نہیں چھوڑنا چاہتے. وہ سب آرڈینیٹ پوزیشن میں پنجاب گورنمنٹ کے اندر کام کر رہے ہیں, لیکن وہ فیڈرل سیکرٹری بننا چاہتے. اوکے آصف, ہم نے کافی اس چیز کو ایٹ لینتھ ڈسکس کیا. I'm sure there are a number of other aspects which need to be discussed and which need to be taken into account. لیکن آپ یہ مجھے بتائیں ہمارے اس پروگرام میں کہ اب کیا کرنا چاہیے. Do you think there is a way forward? Do you think کہ حالات بلوچستان میں بہتر کیے جا سکتے ہیں؟ کون کرے گا؟ دیکھیں عمران, ہم نے اس کو بٹس اینڈ پیسز میں اس کو ڈسکس تو کر لیا, لیکن سب سے بڑی چیز ہے پولیٹیکل ول وے فارورڈ کے لیے. اور اس کے بعد امپروو گورننس اس وقت آ سکتی ہے کہ جب آپ جینوئن لوگوں کو آپ وہاں پہ الاؤ کریں گے, ان کا موقع دیں گے کہ وہ صوبے کی خدمت کر سکیں. اور پھر سیکیورٹی فورسز کا رول جو ہے وہ سپورٹیو ہونا چاہیے, وہ لیڈ رول نہیں ہونا چاہیے, یہ بہت ضروری ہے.
اس کے بعد پھر آپ کو اس کی ڈیولپمنٹ اسٹریٹجیز جو ہیں وہ بنانے کی ضرورت ہے بلوچستان کے کانٹیکس میں. اس کے دیکھیں اس کے نیچرل ریسورسز اتنے زیادہ ہیں کہ یہ میں آپ کو کہ اٹ کین فیڈ دا ہول آف پاکستان. اور یہ ایک زمانہ تھا کہ تقریباً ملک کی 45% فروٹ ریکوائرمنٹس جو تھی وہ بلوچستان پورا کرتا تھا. اب وہ صورتحال نہیں رہی, وہ اٹ ہیز کٹ ٹو ہاف. واٹر ریسورسز کو ٹیپ نہیں کیا گیا, نہ اس کو ڈیولپ کیا گیا. آپ کو وہ کرنے کی ضرورت ہے. اتنی واسٹ لینڈ ہے, آپ کو اس کو ایگریکلچر پرپزز کے لیے کرنا ہے. اب گلف اسٹیٹس جو ہیں وہ زمینوں کے پیچھے پھر رہے ہیں. آپ کو چاہیے کہ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز وہاں پہ لے کے آئیں, لیکن وہاں کے لوگوں کی مرضی سے. ایسا نہ اس کو امپوز نہ کریں. کوئی چیز جو بھی امپوز کی جائے گی جس میں لوگوں کا دخل نہیں ہوگا اس کے پرابلم آئیں گے. تو اس لیے ضروری ہے کہ تو وہ میرا جو میں نے سنا ہے کہ بلوچ کہتے ہیں کہ جی ہماری زمین ہے, ہمارے ریسورسز ہیں, باہر سے دوسرے پروونسز سے لوگ آ کے اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, ان کی جاب اپرچونیٹیز ہو رہی ہیں, سارا کچھ. تو ایک یہ چیز بھی تو ہے نا ادھر. تو دیکھیں تو وہ جاب ان کو ملنا چاہیے نا. بالکل ملنا چاہیے, ان کا حق ہے. اس کے بعد اگر وہ وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے تو باہر سے بھی آ سکتے ہیں. اس سے تو کوئی, لیکن آپ جو ادھر لوگ ہیں ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں ان کو ڈیولپ کریں, ان کی کیپیسٹیز کو ڈیولپ کریں انسٹیڈ آف فائنڈنگ ایزی سولوشنز. دیکھیں فیسیلیٹیٹ کریں. اور اسی وجہ سے ان کی گریوینس بنتی ہے کہ جی باہر سے پنجابی بھی آ رہا ہے, میں پنجابی ہوں, پنجابی بھی آ رہا ہے, سب لوگ آ رہے ہیں, ان کو سب فیسیلیٹیز مل رہی ہیں. جو وہاں کے انڈیجنس لوگ ہیں ان کو ڈپریویشن. گاودر میں کیا ہوا ایگزیکٹلی سیم. اب وہاں کے لوگ ہیں ان کو آپ کہتے ہیں وہ فشنگ کے لیے وہ صبح ارلی مارننگ جاتے ہیں. آپ کے سیکورٹی فورسز والا اس کو کہے گا کہ نہیں آپ نے 9 بجے سے پہلے وہاں نہیں جانا. او بھائی وہ فش جو ہے آپ کے ٹائم کے مطابق نہیں ہوتی. بالکل وہ کیچ جو ہے ارلی مارننگ ہوتا ہے. تو آپ ان لوگوں کو وہاں پہ اس طرح سے پابندیاں جب کر دیں گے تو ایجیٹیٹ کریں گے. وہاں پینے کا پانی نہیں ہے اور آپ اس کو سی پیک کا سب سے بڑا جو ٹرمینیٹنگ پوائنٹ ہے گوادر, وہاں پہ آپ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے. بجلی ایریٹک ہے. ابھی لکیلی ایران کے ساتھ جو ہے بات چیت ہو رہی ہے. اس کے بعد آپ نے بارڈر مارکیٹس جو ہیں وہ پچھلے 7 سال میں جب ایمبیسڈر تھا تہران میں ہم نے یہ کوشش کی وہ کرنے کی, ابھی تک وہی ہے. وجہ کیا؟ وہاں پہ امیگریشن آفیسرز نہیں جانا چاہتے ہیں, کسٹمز والے جانا نہیں چاہتے ہیں, اس لیے کہ وہاں پہ ان کو جو ہے وہ فیسلٹیز وہ چاہتے ہیں کراچی میں رہیں, اسلام آباد میں, بڑے شہروں میں رہیں. یہ چیزیں اس کو آپ دیکھیں یہ رول آف لا ایروڈ کیا گیا اسی طرح سے. لوگ سفارش کر کے جانا نہیں چاہتے. ہمارے خود بیچمنٹ ایف آئی کے ڈی جی نے اس نے کہا کہ بھائی وہ میں اپائنٹ کرنا چاہتا ہوں, وہ جو فوراً مجھے سفارش آ جائے جی ہم نے وہاں نہیں جانا. وہ کہتے کوئٹہ نہیں جانا چاہتے ہیں, وہاں ویئر ٹو گو. میں اس سے پہلے کہ یہ امجد ختم کریں میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے کہا جو ملیٹنسی ہے وہ اٹس سمرنگ, اٹس لو لیول ملیٹنسی. میری گورنمنٹ سے ریکویسٹ یہ ہوگی اپنے لوگوں سے یہ کہ پلیز ہم نے ایک سانحہ دیکھ لیا ہے 1970, پلیز ایسے مت کچھ کریں کہ ہمیں دوبارہ پاکستان کو اسی قسم کا ہسٹری جو ہے ہمیں دوبارہ ریپیٹ کرے اپنے آپ کو. People of Balochistan, that is their land. They are Pakistanis. We should respect them as Pakistanis and we should respect their rights. You have beautifully concluded, Imran. You have hit the nail in the head. Amjad. خواتین و حضرات, this brings us to the end of our this current session of on discussing the issue in Balochistan. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس گفتگو سے کچھ نالج گین کیا ہوگا. انشاءاللہ ہم اس طرح کے ایشوز پہ آئندہ بھی بحث کریں گے. اسی کے ساتھ ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.